السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے دی وے آف سلفیہ کے اس آن لائن کورس میں۔ الحمدللہ آج ہمارا چھٹا اور آخری دن ہے، اور الحمدللہ پچھلے 5 دنوں سے ہم لوگ ساتھ میں ہیں، جڑے ہیں، اور کافی فائدہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی اٹھایا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ نے ضرور بھی ضرور ہماری باتوں کو یاد کیا ہوگا۔ جو دعائیں ذکر ہوئی ہے، دعائیں قبول ہونے کی دعائیں، وہ دعائیں بھی آپ نے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور یاد کی ہوگی۔ آج کا ہمارا آخری دن ہے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ بات کریں گے عمل صحیح کی تیسری اور آخری شرط کے بارے میں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر کے جم کر کے بیٹھیں انشاءاللہ، ان باتوں کو سنیں، اور ضرور بھی ضرور میں اور آپ مل کر کے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں۔ تو آج جس تعلق سے ہم لوگ بات کریں گے وہ عمل صالح کی پہچان کی تیسری شرط ہے، یعنی عمل صالح کی تیسری شرط ہے، قبولیت اعمال کی شرائط میں سے تیسری اور آخری شرط ہے، وہ ہے موافقت سنت۔ یعنی جو بھی عمل میں اور آپ کر رہے ہیں، ہمارے عمل میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو، یعنی ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل ہمارا مردود ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ عمل سب سے پہلے صحیح العقیدہ انسان ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ وہ عمل انجام دے، اور آج ہم بات کریں گے موافقت سنت، یعنی وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر میرا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو میرا اور آپ کا وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ خیال رکھیں، اپنے ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا قول و عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ البتہ وہ انسان جو بدعت کر رہا ہے، جو خرافات کر رہا ہے، وہ گنہگار ہوگا، اجر تو نہیں ملے گا، اجر نہ ملنے کے ساتھ ساتھ وہ گنہگار بھی ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جا بجا ڈرایا ہے، اور کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، یا آخرت میں دردناک عذاب ان کو نہ دیا جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، یا آخرت میں ان کے لیے ان کو جو ہے دردناک عذاب نہ دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مجھے اور آپ کو ڈرایا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں آپ دیکھیے معاشرے میں جو خلاف سنت عمل کرتے ہیں، جن کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جن کا عمل باطل عمل وہ لوگ انجام دیتے ہیں، اور بڑی شان سے، بڑے جذبے سے، بڑے مان سے، بڑے نام سے دیتے ہیں۔ ہاں، کتنی غلط بات ہے۔ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے؟ خود اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج دیکھو لوگوں نے کس کس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، کسی نے ہیرو ہیروئنس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، کسی نے کسی اور کو اپنا کرکٹر کو، کسی نے فٹ بالرز کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے۔ اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریے تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ رہی۔ آپ باپ کی حیثیت سے، آپ بیٹے کی حیثیت سے، آپ بحیثیت انسان، آپ بحیثیت شوہر، آپ بحیثیت والد، کس طرح سے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، کس طرح سے ہمارے لیے عملی نمونہ پیش کیا کہ ایک انسان کو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم اہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے تھے وہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بڑھاتے گھر کا، اور جب گھر سے باہر جاتے اور جب اذان ہوتی تو گویا گھر سے ایسے نکل جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا پیارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دیکھیے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی آپ نے کیسا رہنا ہے وہ نمونہ ہمارے لیے پیش کر دیا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ کے گھر میں بیوی ہے، آپ بچے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے گھر کا کام آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی گھر کا کام کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اذان ہو تو آپ گھر سے نکل جائیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے کچھ کھلونے تھے جس میں ایک گھوڑا تھا، اس کے پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً مجھ سے کہا کہ عائشہ کیا گھوڑوں کے کبھی پر دیکھے ہیں؟ گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی بہت ہوشیار تھی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں نہیں لیا تھا، بلکہ وہ بڑی ہوشیار خاتون تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو کتنا پیارا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بنایا تھا۔ تو آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے، اسی طرح باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے معاملات تھے۔ آپ نانا ہونے کی حیثیت سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عنہما کے ساتھ آپ کے کیا حالات تھے، کس طرح سے آپ ان کی تربیت کرتے تھے، دونوں کو کندھوں پر بٹھا کر کے آپ جو ہے نماز ادا کرتے تھے، دونوں کو گود میں لے کر کے آپ جو ہے نماز پڑھتے تھے۔ کتنا جو ہے پیارا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بنایا تھا۔ تو یاد رکھیے ہمارے عمل میں موافقت سنت ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہونی چاہیے تاکہ ہم سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ ایک کامل اسوہ ہے، ہر لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارا ہے۔ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس طرح کی آیت مل جائے گی۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، ان دونوں کی اطاعت پر۔ یعنی جب تک اولی الامر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر باقی ہے تم بھی ان کی اطاعت کرو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر لے تو تم بھی ان سے پھر جاؤ۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں قرآن کے ان پیغامات کو، پڑھیں سمجھیں، اور جنت کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
میں اور آپ اگر جنت چاہتے ہیں، میں اور آپ جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو جنت میں داخلہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایسے اعمال انجام دیں گے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر ہمارا عمل سنت نبوی کے مطابق نہ ہو، اس کے مخالف ہو، تو ہمارے عمل کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں نے کل کے ایپیسوڈ میں جو آیت میں نے پڑھی تھی، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، یہاں پر جو عمل صالحہ ہے اس سے مفسرین نے مراد لیا اے وفق السنہ، یعنی سنت کے مطابق ہو تبھی وہ عمل صالح ہوگا، ورنہ اگر وہ عمل جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ کسی صورت بھی صالح نہیں ہو سکتا، وہ صالح نہیں ہو سکتا۔ صالح ہونے کے لیے ہی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ دیکھیے، دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسی کے رنگ میں ڈھال دے۔ جو لوگ ہیرو ہیروئنز وغیرہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ حقیقی ہیرو تو وہ ہے ہی نہیں، حقیقی ہیرو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسے عارضی ہیرو ہیروئنز کو اور جو ہے ایسے لوگوں کو اگر وہ آئیڈیل مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ان کو جو ہے ان کو نمونہ بناتے ہیں، تو ان کی ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیسے رہتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے بات کرتے تھے، ان کے بال کیسے ہیں، ان کے ہاتھ کیسے تھے، اور وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اس طرح سے وہ پورا کا پورا مکمل ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا رنگ و روپ مکمل اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ ان سے محبت کرتے ہیں تو۔ لیکن کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں اور آپ کے رنگ و روپ کو، آپ کے جو ہے حلیے کو اختیار نہ کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر وہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ مکمل ہوگا۔ اگر اللہ سے صرف محبت کا دعویٰ کرتے رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے بدعات پر، خرافات پر عمل کرتے رہیں، تو ایسا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کی، عمل کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے، بنیادی شرط، کہ ہمارا جو عمل ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے، آپ کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ایک حد ہے، یہ ایک بیریکیٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب نہ تو جن چیزوں کو رسول نے نہیں دیا ہے ان کو ہم اختیار نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں کو رسول نے منع کیا ہے اس کو ہم لے نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیریکیٹر قائم کر دیا ہے وہاں پر کہ اب آپ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں تو اور میں جو ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہوں، تو پھر وہ کرے بدعات پر عمل۔ لوگ یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے تم سے راضی ہو گئے۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت شاندار ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ لیکن آج ہمارے مسلمان اتنے جو ہے بدعات میں، اتنے گمراہی میں مبتلا ہے کہ وہ اس آیت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو بدعات کرنے والے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ یہ آیت جھوٹی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھیں، خود سمجھیں۔ ارے ایک یہودی نے اس آیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے عمر، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ کیا کہا اس یہودی نے حضرت عمر سے؟ سوچیے، ایک یہودی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اور آج ہمارے مسلمان غافل پڑے ہیں۔ ایک یہودی کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ آیت کب اور کس جگہ نازل ہوئی ہے اور کس دن نازل ہوئی ہے، اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہ عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے آیت۔
تو دیکھیے ایک یہودی اس کی اہمیت کو سمجھ رہے، لیکن آج ہمارے مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ سب اپنے عمل کے ذریعے سے بدعت کر کے۔ لہذا یاد رکھیے عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، بدعات سے بچو۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا ہونا چاہیے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہونا چاہیے۔ اور صحابہ نا دنیاوی دینی معاملات میں تو چھوڑو، کوشش یہ کرتے تھے کہ دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے، جن کے بارے میں جیسے کہ میں نے دعا کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے جو ہے سالن میں کدو ڈھونڈ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو چن چن کر کے کھا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو چن کر کے کھاتے ہوئے، تو اس دن سے مجھے کدو سب سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ اللہ اکبر، قربان جائے یہ صحابہ اکرام پر کس طرح کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیسی الفت اللہ کے نبی سے تھی، کیسی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کھا رہے ہیں، اسی دن سے جو ہے کدو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا اور میں اسی کو کھانے لگا۔ یاد کی سمجھیے یہ چیز کہ کس طرح صحابہ کرام اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی اتباع اور آپ کی اطاعت کو لازم پکڑتے تھے اور آپ کے عمل سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، حضرت ابو ایوب انصاری، اور ماشاءاللہ جب بھی کوئی کھانا آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سے تھوڑا جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کرتے تھے بچنے کے بعد۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے بغیر ہی پورا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ جب وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا تو آپ حیران ہوئے کہ آج پورا کا پورا کھانا آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس میں لہسن کی بو آ رہی ہے، لہسن کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کیا لہسن کھانا حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل بھی نہیں، جائز سے کھا سکتے ہو۔ تو کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں، اس میں جو باس آتی ہے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ اس دن سے لہسن مجھے بھی ناپسند ہو گیا، میں نے بھی اس دن سے لہسن کھانا چھوڑ دیا، یعنی میرے نبی کو لہسن ناپسند ہو اور میں کھاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے بھی لہسن کھانا چھوڑ دیا، حالانکہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشبو ناپسند تھی۔ یعنی سمجھیے کہ ایک تو دینی معاملہ ہوتا ہے کہ دینی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، واجب ہے، لیکن ایک دنیاوی چیز میں جس میں جائز چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جبکہ اس کے چھوڑنے پر گناہ نہ ہو، تو بالکل جو ہے انسان کو کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی محبت جیسے صحابہ کرام کو تھی، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج میں ایک جگہ ایسا اونٹنی گھمایا کرتے تھے، ایک جگہ پر اونٹنی گھما کر کے پھر وہاں سے نکلا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم وہاں پر کیوں اونٹنی گھماتے ہو؟ کہا کہ میں اس کے لیے گھماتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کوئی وجہ نہیں ہے گھمانے کی، بس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ادھر پہ گھمایا تھا، لہذا میں بھی گھماتا ہوں۔ یہ محبت، یہ اطاعت کا جذبہ، یہ فرما برداری کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ لوگ آج بڑے زور و شور سے بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات نوٹ کر لیجئے، جب لوگ بدعتوں پر عمل کرتے جائیں گے، سنتوں کو چھوڑتے جائیں گے، سنتوں سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ جتنا انسان جہنم سے قریب ہوتا ہے جنت سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں اطاعت کا بڑا ہی شاندار جذبہ تھا۔ آپ وہ واقعہ یاد کر لیجئے، صحیح بخاری میں جو موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، آپ جوتے پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ نماز میں اگر جوتوں میں اگر گندگی نہ لگی ہو تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ ہمارے یہاں عجیب حرکت کرتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے قبرستان میں جب جاتے ہیں نا وہ لوگ، تو لوگ کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے وہ لوگ چپل روڈ پہ بھی اگر پڑھ رہے ہوتے یا سائیڈ میں اگر میدان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چپل اتار کر کے اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں۔ چپل آپ نے پیر سے نکال دیا اور اس کے اوپر پیر رکھا تو کیا آپ نے عقل والا کام کیا؟ آپ تو پہنے ہوئے تو چپل ہی ہے نا،
پیر تو چپل ہی پر ہے آپ کا، اور وہ اسی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چپل پہن کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کو وہ برا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، انسان چپل پہن کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، جیسے کہ یہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے جوتے پہن کر کے نماز ادا کر رہے تھے، حضرت جبرائیل نے دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتے اتار کر کے دوران نماز سائیڈ میں کر دیے۔ جب صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے ہیں، تو سوچئے اطاعت کا کیا جذبہ ہے کہ چوں اچرا نہیں، پوچھا نہیں کسی نے کیوں، کیا، کیسے، بس فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، سارے صحابہ کرام نے جوتے اتار کر کے سائیڈ میں رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر دی تو صحابہ کرام سے پوچھا، یہ کیا کیا تم لوگوں نے، کیوں اپنے جوتے اتار دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار کر کے سائیڈ میں رکھ دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، تم کو نہیں اتارنا تھا، تو میں نے جوتے اسی لیے اتارے ہیں کیونکہ جبرائیل نے آ کر کے مجھے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہے، لہذا میں نے اتار دیا تھا، ورنہ تم کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اطاعت کا جذبہ کہ صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے کیوں، کیا، کیسے، بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ سمعنا و اطعنا کہتے تھے وہ، سمعنا و عصینا نہیں کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں، ہم نے سنا اور ہم عمل کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ جس میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ جب آتے تھے درس لینے آیتوں کا، تو ہم 10 آیتیں سیکھتے، 10 آیتیں سیکھتے اور پھر جا کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت تک اگلی 10 آیتوں کا درس نہیں لیتے جب تک کہ ہم ان پہلی 10 آیتوں پر عمل نہ کر لیے ہوتے ہیں۔ لہذا عمل بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، آپ کی سنت کے خلاف نہیں۔ ہرگز وہ عمل، یاد رکھیے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر ڈرایا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی سے، دین میں زیادتی سے یا جو ہے دین میں تشدد سے منع کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کیجئے، جیسا کیا ہے ویسے ہی کیجئے، اس سے زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جاندار شاندار صحابی، کون نہیں جانتا۔ جب حج کے لیے گئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، حجر اسود کو اس کا استلام کر رہے ہیں، تو استلام کرتے ہوئے کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، اور نہ تم کوئی فائدہ دینے کی طاقت رکھتے ہو نہ ہی نقصان دینے کی طاقت رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، کہ نہ تو تم فائدہ دے سکتے ہو اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہو۔ ہاں، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم ایک پتھر ہو، حجر اسود سے، کہ تم ایک پتھر ہو، مجھے پتہ ہے تم نفع و نقصان نہیں دے سکتے، بس میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لہذا میں اسی لیے کر رہا ہوں۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں رمل جو کیا جاتا ہے حج میں، تو کہا کہ اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو مشرکین کے لیے کیا جاتا تھا، اب تو یہاں پر ہے نہیں۔ لیکن بعد میں پھر خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ ہمیشہ ہر آن ان کو فکر لگی ہوتی تھی کہ ہم کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، کیسے کر لیں، کس طرح کر لیں، کس طرح اللہ کے نبی کرتے تھے ہم ویسے کر لیں۔ تو یہ کوشش ان کی ہوتی تھی کہ ہم جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ کے عمل کے بارے میں، آپ کے طریقے کے بارے میں، اور اس پر عمل کریں۔ ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کو وہ لازم پکڑتے تھے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس کو لازم پکڑیں۔ یاد رکھیے اگر ہم موافقت سنت نہ کریں نا، یعنی ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافق نہ ہو، تو ہمارا ہر عمل باطل اور مردود قرار پائے گا، جس کی کوئی حیثیت، کوئی جو ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد کیجیے جس میں یہ ہے
کہ 3 لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے فلاں اعمال کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہے، یہ تو اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جب ایسا کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ میں آج سے صرف راتوں میں نمازیں ہی پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں آج سے صرف روزے ہی رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں یہ نکاح ہی نہیں کروں گا، میں عبادت میں ہی لگا رہوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں کو بلوایا، آپ نے باقاعدہ اپنے گھر بلوایا اور بلوا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں جو ہے شادی بھی کرتا ہوں، لہذا تم بھی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح کی کہ نہیں، تم کو تشدد اختیار نہیں کرنا ہے عبادات میں اور جو ہے دین میں تشدد اختیار نہیں کرنا ہے کہ نہیں میں اتنا کیا تو میں اس سے آگے کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا ہی ہم کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے اتنا ہی عمل کریں، اس میں نہ زیادہ کریں نہ کم کریں۔ اگر اس میں زیادہ اور کم کرتے ہیں تو یقیناً یہ مخالفت سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس مخالفت کے بدلے میں ہمیں پکڑ لے، ہم سے ناراض ہو جائیں۔ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا محبت میں جتنا زیادہ کریں گے نا وہ اتنا زیادہ اچھا ہے۔ آپ کرو سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق آپ کرو، جتنا حکم دیا گیا اتنا بجا لاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، ظاہر سی بات ہے۔ اگر صحابہ کرام نے وہ عمل نہیں کیا ہے تو بتائیے میں اور آپ وہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آج لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ابھی قریب ہی آنے والا ہے، عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے زیادہ محبت ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، کیا وہ لوگوں سے زیادہ محبت ہم کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہی لوگ تھے، صحابہ کرام۔ کیا صحابہ کرام نے کبھی عمل کیا؟ نہیں کیا۔ تابعین نے کیا؟ نہیں کیا۔ تبع تابعین نے کیا؟ نہیں کیا۔ ہاں، تو جب یہ لوگوں نے وہ عمل نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں تو کیسے وہ عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اگر وہ عمل اچھا ہوتا، نیک ہوتا، تو کیا صحابہ کرام اس سے پیچھے رہ جاتے؟ ہرگز نہیں، وہ لوگ تو بڑی خوشی سے ایسے اعمال کو انجام دیتے تھے۔ لہذا وہ عمل جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اس کے بعد کے ائمہ تابعین سے ثابت نہیں، تو ایسی صورت میں وہ عمل، ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، دکھنے میں کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ یاد کیجیے وہ حدیث جس میں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی، انہوں نے کہا لا ازید فیہا ولا انقص، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میں اس میں زیادتی کروں گا نہ ہی اس میں کمی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اگر جنتی کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، یعنی وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے اس طرح کا عقیدہ رکھا یا جس نے اس طرح کا عمل کیا، یعنی نہ تو میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سنت کی موافقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس کی مخالفت پر نہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا آپ مخالفت کر رہے ہو، ہاں، اور اگر اس سے کم کر رہے ہو تو کوتاہی ہو رہی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش ہم کریں کہ جتنا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے ہم بھی ویسے ہی وہ عمل کو انجام دیں۔ یقیناً جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ حدیث یاد کیجئے وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ تمام کے تمام میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں، جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ اللہ کو صحابہ نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے میری مخالفت کی، اور مخالفت کرنا یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے اگر ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بدعت ہوگا،
اور بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف انسان کو لے جانے والی ہے۔ تو ہر ایسا عمل جس کو لوگ کرتے ہیں، جس کو ہم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل صحیح ہو۔ اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پر محمد نبوی کی مہر لگی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ مہر لگی ہے تو وہ عمل صحیح ہے، اگر مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل باطل اور مردود ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ بات جان کر کے حیرانی ہوگی کہ جس طرح سے دینی امور میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کامل نمونہ بنایا، دنیاوی امور میں نمونہ بنایا، ویسے ہی انسانی بشریت یعنی بشریت کے تحت جو غلطیاں ہوتی ہیں، بشریت کے تقاضے کے تحت جو غلطیاں ہوتی ہے، انسان ہونے کے تحت جو غلطیاں ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے کامل نمونہ بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں صادر ہوئی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، اس سے سبق حاصل کر سکیں اور ہم یہ سیکھیں کہ اگر ہم سے یہ کام ہو گیا تو ہمیں کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور تمام صحابہ کرام کو جو ہے وہاں پر رکنے کا حکم دیا۔ رات میں وہ لوگ وہاں رکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جو ہے رات میں نگرانی کریں اور صبح نماز کے لیے سب کو جگائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہاں پر ہوتا تھا معاملہ یہ کہ لوگ راتوں میں ایک شخص کو مقرر کر لیتے تھے جو سب کی نگرانی بھی کرتا تھا اور صبح فجر میں سب کو جگایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال تم آج رات میں نگرانی کرو گے اور صبح ہم کو فجر کی نماز کے لیے جگاؤ گے۔ دیکھیے کیسا معاملہ، اللہ رب العالمین نے کیا پیارا نظام تیار کیا تھا کہ ہم کو سمجھا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے دی اور اللہ کے نبی اور سارے صحابہ کرام سو گئے تو حضرت بلال بھی نگرانی کرتے 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 حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے بعد، صحابہ کرام کے سونے کے بعد حضرت بلال نگرانی کرتے کرتے سو گئے۔ جب کب آنکھ کھلی پتہ ہے آپ کو؟ جب سورج سر پر آ گیا، سورج نکل گیا، سورج ظاہر ہو گیا اور جو ہے آفتاب طلوع ہو گیا، اس کے بعد جو ہے حضرت صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ بلال کیا معاملہ ہے؟ ہاں تمہیں نگرانی کے لیے رکھا گیا تھا، فجر میں اٹھانے کے لیے رکھا گیا تھا، تم نے اٹھایا نہیں، فجر کا وقت نکل گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اس ذات نے ہمیں بھی سلا دیا، مجھے بھی سلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ تو یہ دیکھیے کتنے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، خود اللہ کے نبی بھی موجود تھے، اتنے صحابہ کرام موجود تھے اور حضرت بلال کو نیند لگ گئی اور کوئی بھی ایک صحابی بھی فجر سے قبل نہ اٹھا۔ کیوں؟ یہ سوئے نہیں تھے بلکہ سلائے گئے تھے، اللہ کی جانب سے حضرت بلال اور دیگر صحابہ کرام سلائے گئے تھے تاکہ بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں ہو جائیں، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے ان کو ادا کرنا ہے، یہ سکھانے کے لیے یہ جو ہے ایک اسوہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پیش کیا۔ دیکھیے کتنا شاندار اللہ رب العالمین کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ بس یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو اسوہ مانیں، ہم آپ کو نمونہ مانیں اور آپ سے محبت کے تقاضے کے تحت ہم آپ کی ہر ایک اسلوب سے، آپ کے ہر ایک اسلوب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے، آپ کی ایک ادا سے محبت کریں تو ہم وہ ان اداؤں کو، آپ کے ان اسلوب کو اختیار کریں گے۔ ناظرین اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی اور آپ نے سلام پھیر دیا۔ 2 رکعت کے بعد 4 رکعت والی نماز تھی، آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب اور اٹھ کر کے جا کر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے مسجد کے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ 4 رکعت والی نماز تھی، اللہ کے نبی نے 2 پڑھائی اور 2 پڑھا کر کے آپ اٹھ کر کے جو ہے دروازے میں جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کو جا کر کے پوچھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ڈر رہے ہیں۔ پوچھے تو کون پوچھے، کون جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا رعب تھا، اللہ کے نبی کا وہ دبدبہ تھا کہ صحابہ کرام ڈر رہے تھے۔ ہاں، اور اس مجلس میں جو ہے حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر رضی اللہ عنہم موجود، اتنے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہونے کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھے۔ یہ آپ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کے نبی کا ادب و احترام تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تھا، آپ کا رعب تھا، آپ کا دبدبہ تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام ڈر رہے تھے کہ کون جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس تعلق سے بات کر سکے۔ پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور کہا کہ ذوالیدین ہی وہ صحابی ہے، ایک صحابی کا لقب تھا ذوالیدین، کہا کہ یہ ذوالیدین ہی ہے جو جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے تیار کیا حضرت ذوالیدین کو کہ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ اب دیکھیے، اب جا رہے ہیں تو پوچھنے کا انداز بھی دیکھیے۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ دیکھیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے، آج ہمارے یہاں امام بھول جاتا ہے تو لوگ کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں نسیان ہے، خود اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، کہ اس امت سے 3 چیزیں اٹھا لی گئی ہے، ایک غلطی سے جو کام ہوا ہو، دوسرا بھول جائے اگر، اور تیسرا کسی کام پر مجبور کیا جائے۔ تو بھول جانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ دیکھیے اماموں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو ہے کیسا کہتے ہیں، ارے کیسے بھول گئے آپ، کیوں ہو گیا آپ کے ساتھ ایسا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے بھائی، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم گنہ گار ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ذوالیدین سے، نہیں، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نمازیں کم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو بات ہے، دونوں میں سے کوئی تو بات ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا تو نمازیں کم کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے ان سے معاملہ دریافت کیا، ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 ہی رکعت نماز ادا کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اور 2 رکعت نماز ادا کی، سجدہ سہو کیا اور پھر سلام پھیرا۔ تو یہ طریقہ ہے نبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے کہ ہم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ جب ہم سے غلطی ہو جائے، بشری تقاضے سے بھی جو غلطیاں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کر دی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں مذہب میں اچھی باتیں ہیں، فلاں مذہب میں یہ اچھی باتیں، فلاں مذہب میں یہ اچھی باتیں ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ ساری اچھی باتیں ہماری مذہب میں ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اگر وہ دوسرے مذہب میں ہے تو وہ اچھی نہیں ہو سکتی، وہ اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت نے ہر چیز، جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، صاف و شفاف ہے، واضح ہے، جس میں ذرہ برابر بھی تنگی یا کجی یا پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے ایک چیز بیان کر دی ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ، وہاں سے نکلنے کا طریقہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے، اور ہمیں ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اعمال انجام دینے ہیں۔ دن و رات میں بس ضرورت اس بات کی ہے نا کہ دن و رات میں میں اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ صبح سے شام تک کیسے گزارتے تھے، اور ہم بس آپ کے ایک طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یاد رکھیے ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہماری زندگی سدھر جائے گی، بہتر ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا، ہمارا گھر بہتر ہو جائے گا، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ بہتر ہو جائے گا، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کو پکڑ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ان کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں، ان کو لاہ عمل بنانا شروع کر دیں، تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری زندگیاں جو ہے سدھر جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہمارے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بھی عمل، ذرہ برابر بھی عمل ہمارا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ناظرین مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، سنت کی اہمیت کو سمجھیں، موافقت سنت کی اہمیت کو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا صرف نقصان ہے۔ بدعت کچھ نہیں ہے سوائے گمراہی کے،
کچھ نہیں. صحابہ کرام کوسوں دور رہا کرتے تھے بدعتوں سے, وہ بدعتوں سے لوگوں کو روکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں گروپ بنا کر کے بیٹھے ہیں, اور ایک آدمی جو ہے ایک ذکر کرتا ہے, ایک بیج ڈالتا ہے, پھر بعد میں سب اس کے پیچھے ذکر کرتے اور بیج ڈالتے ہیں. پھر اسی طرح ایسا عمل کر رہے تھے. یعنی ہمارے یہاں نا آیت کریمہ ہی کی شکل کا وہ ایک عمل تھا کہ ایک آدمی بیج ڈالتا اور ایک دو ذکر کرتا, پھر اس کے پیچھے سب لوگ بیج ڈالتے اور ذکر کرتے تھے. جب یہ عمل حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ سیدھا چلے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر کے کہا کہ اے ابو مسعود, میں نے آج ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہا وہ کیا؟ کہا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ بیج ڈال کر کے سبحان اللہ کہتا ہے, سب سبحان اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے, پھر وہ بیج ڈال کے الحمدللہ کہتا ہے, سب بیج ڈال کے اس کے پیچھے الحمدللہ کہتے ہیں, پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے بیج ڈال کے, تو سب اس کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں. اس طرح کا کچھ عمل وہ لوگ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے انہیں روکا نہیں؟ کہا کہ نہیں, میں نے نہیں روکا, میں نے سوچا پہلے آپ کو آ کر کے بتاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے, وہ مسجد آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہاں, ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, آپ کے برتن نہیں ٹوٹے, اور تم نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیے دین میں. آپ نے منع کیا. دیکھیے ان لوگوں کا جملہ دیکھیے جو یہ عمل کر رہے تھے نا, ان لوگوں کا جملہ ہے, حدیث کے الفاظ ان لوگوں نے کہا لا اريد الا بخیر. اے ابو مسعود, ہم لوگ اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے, یعنی ہم لوگ اس سے خیر ہی چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے تم خیر کی طلب کر رہے ہو, کیسے خیر مل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو تم چھوڑتے ہو اور سو کہتے ہو کہ ہم خیر کی امید رکھتے ہیں, ہم خیر کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. بالکل نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم نے یہ کام خیر کے لیے کیا ہو. لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ان لوگوں کی کہ اللہ کے نبی کے کپڑے نہیں بوسیدہ ہوئے, آپ کے برتن نہیں ٹوٹے, اور تم نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیے. لہٰذا صحابہ کرام روکا کرتے تھے ہر وہ عمل جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو, آپ کی سنت کی دلیل نہ ہو, وہ صحابہ کرام نہیں لیتے تھے. اور باقاعدہ دیکھیے یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہم لوگ جب کسی سے دین کی بات سنیں گے نا تو اس پر دلیل طلب کریں گے. ہمارے یہاں ماحول یہ ہے نا کہ ہماری دادی نے فلاں بات بتائی, ہم نے اختیار کر لیا, ہم نے سن لیا. ہاں, فلاں بھائی نے فلاں بات بتائی, ہم نے سن لیا. فلاں واٹس ایپ پہ میسج آیا, واٹس ایپ یونیورسٹی سے میسج آیا کہ اس طرح کے عمل کرنے پر اتنا اجر ملے گا, یا اتنی بار شیئر کرنے پر اتنا اجر ملے گا, تو ہم نے کر لیا. کہاں ہے دلیل؟ کوئی کتاب و سنت سے دلیل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ابو داؤد کی وہ حدیث دیکھیے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے گھر پر آؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد پھر حضرت عمر کو ملے. کہا اے ابو موسیٰ, تم کو میں نے گھر پہ بلایا تھا, تم آئے نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر, میں آیا تھا لیکن آپ کا دروازہ بند تھا, میں نے 3 مرتبہ سلام کیا اور جواب نہ ملا تو میں لوٹ گیا, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کہیں جاؤ, کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو, اجازت طلب کرو, اجازت ملے تو ٹھیک, ورنہ لوٹ جاؤ. تو میں نے یہ عمل کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور اس پر دلیل لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. اور کہا کہ اگر دلیل نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں کوڑے ماروں گا. اللہ اکبر. حضرت عمر جیسا شخص اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ کوڑے ماروں گا تو سوچیے اس کی کیا کیفیت ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری ڈر گئے. حدیث کے الفاظ ہے کہ ان کی چہرے سے دیکھ کر کے صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ضرور معاملہ ہے. اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت ابو موسیٰ ڈر گئے اور حضرت عمر کے پاس سے نکلے کہ اب اس کے اوپر گواہ لانا پڑے گا. وہ گئے مسجد نبوی میں, دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اور ان لوگوں نے صحابہ کرام نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ ضرور ابو موسیٰ اشعری کچھ نہ کچھ پریشانی میں ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, اور عمر نے کہا کہ اگر میں گواہ نہ لایا تو کوڑے پڑیں گے مجھے. اللہ اکبر. کوڑے, اور عمر نے کوڑے مارنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور مارے گا. لہذا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو صحابہ کرام نے کہا کہ ارے یہ تو حدیث ہم میں سے بچہ جانتا ہے, یعنی ہم سب کو یہ حدیث پتہ ہے. سوچئے ایک حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ ہے, یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کو پتہ ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دین کا ہر علم ہو. اگر آپ کے یہاں کوئی عالم ہے اور وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دین کا سارا علم ہے, کیونکہ یہاں صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے گواہ پیش کر دیا کہ بھائی انہوں نے بھی یہ حدیث سنی ہے. صحابی نے گواہی دے دی کہ ہاں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے. اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری, میں تم پر تہمت نہیں لگاتا جھوٹے ہونے کی کہ تم اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہے ہو, بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیثیں گڑھنا نہ شروع کر دیں, اپنی طرف سے باتیں بیان کرنا نہ شروع کر دیں.
لہذا میں نے تم سے یہ بات کہی ہے۔ تو ناظرین یہ بات سمجھیے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ضروری ہے میں اور آپ ان باتوں کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھیں، صحابہ کرام کے طریقے کو سمجھیں، سنت کی اہمیت کو سمجھیں کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا جو ہے صحابہ کرام جم کر کے سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، بیٹھ کر کے حدیث لکھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک حدیث لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا۔ پچھنا جو ہم لوگ ہجامہ کرواتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور فلاں جو ہے فلاں مقدار میں گیہوں جو ہے پچھنا لگانے والے کو اور ہجامہ کرنے والے کو دیا۔ دیکھیے حدیث رسول سے محبت کا جذبہ، حدیث رسول سے محبت اتنی تھی کہ وہ جو ہے اور سنت نبوی سے محبت اتنی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ اسی وقت انہوں نے حدیث کی کتاب بند کی، جو وہ لکھ رہے تھے انہوں نے بند کیا، وہ گئے انہوں نے پچھنا لگوایا، ہجامہ کیا اور اتنا ہی گیہوں جو ہے اس جو ہے ہجامہ کرنے والے کو دیا تھا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کتنی محبت ائمہ اور سلف کو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی محبت ہو اور سنت کی مطابقت ہر عمل میں ہم کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہم سنت کے نبوی کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے دوسروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے حوض کوثر سے بھی دھتکار دیں گے۔ حدیث یاد ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوض کوثر پر بدعتی لوگ حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارے جانے کے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کر لی، ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا، ہمارے راستے کو چھوڑ دیا، ہماری سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دور بھگائیں گے۔ تو کیا میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہونا چاہیں گے جو ہے سنت کی مخالفت کرتے ہیں، بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، طریقہ نبوی کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت نبوی کے پابند بنیں، ایسے پابند بنے جیسے صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، مسجد ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سے مسجد کے اندر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، دو صحابہ کرام باہر سے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، وہ وہاں تک پہنچے ہیں جہاں پر چپلیں اتاری جاتی ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے، وہ صحابہ کرام وہاں تک پہنچے تھے، اللہ کے نبی کی جیسے ہی آواز کانوں سے ٹکرائی بیٹھ جاؤ، چپلوں میں بیٹھ گئے۔ یہ کیسی محبت اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں بھی ایسی محبت پیدا کرے۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کس کو بیٹھنے کے لیے کہا، کہاں بیٹھنے کے لیے کہا، کیوں بیٹھنے کے لیے کہا، کچھ نہیں۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کو حدیثیں آپ بیان کرو تو ان کو حدیثیں پسند نہیں آتی ہے، ان کو جو ہے بزرگوں کے واقعات، ان کو جو ہے فلاں جو ہے بزرگ ایسے تھے، فلاں چیزیں ایسی تھی، فلاں وہ ایسے تھے، ایسی چیزیں ان کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی حدیث سے محبت ان کو نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ذرا دیکھیے، ذرا بھی نہیں سوچا کہ کس کے لیے کہا، کیوں کہا، کہاں کہا، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ لوگ چپلوں تک پہنچے تھے، وہیں وہ لوگ بیٹھ گئے۔ یہ جو ہے اطاعت نبوی ہوتی ہے، یہ فرما برداری ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بھی اس کو اختیار کریں، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر طریقہ سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، ذرہ برابر بھی اس میں سنت کی مخالفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو لوگ واضح ہو جانے کے باوجود، واضح ہو جانے کے باوجود وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود غیر مومنین کی جو ہے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ان کی سبیل کو اختیار کرتے ہیں، مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس طرف پھرتے ہیں ہم ادھر ہی پھرا دیتے ہیں، ہم ان کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں وہ جدھر مڑنا چاہتے ہیں۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے بدعت، اللہ کے نبی کی مخالفت کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا
یہ موافقت سنت یہ اعمال کی قبولیت کے شروط میں سے ایک شرط ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، ہم نے موافقت سنت کے تعلق سے بہت سی باتیں سنی کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے موافق ہونا چاہیے، تبھی ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتا اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا آخری درس۔ الحمدللہ ہمارے 6 دن کمپلیٹ ہوئے آج، اور میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ پچھلے 6 دنوں میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ ہم نے سب سے پہلا ہمارا موضوع تھا دعا کے آداب، اس کی شرائط، اس کی اہمیت و فضیلت، اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے اوقات اور مستجاب الدعوات لوگ، جس میں ہم نے الحمدللہ پہلے دن دعا کی اہمیت و فضیلت دیکھی، دعا کے شرائط دیکھے۔ آپ نے اگر یاد نہیں کیا ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ ضرور ابھی آپ آگے چل کر کے ایگزام دیں گے اس کا کچھ دنوں بعد، تو ایگزام سے پہلے آپ لوگ یاد کر لیں۔ دیکھیے، یہ ایگزام مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ چیزیں یاد کریں، ہم سمجھیں، ہم پڑھیں، ہم ان پر عمل کریں۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یاد کریں۔ ہم نے پہلے درس میں جو ہے دعا کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جانا، اسی طرح اس کے شرائط کے بارے میں جانا۔ دوسرے ایپیسوڈ میں دوسرے دن ہم نے دعا کے آداب سیکھے۔ تیسرے دن ہم نے دعا کی قبولیت کے اوقات اور ان لوگوں کے بارے میں دیکھا جو مستجاب الدعوات رہے ہیں۔ اور پھر چوتھے دن ہم نے عمل کی قبولیت کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط صحت عقیدہ، یعنی صحیح عقیدہ ہونا، یہ ہم نے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں سنی۔ پھر دوسری شرط ہم نے دیکھی اخلاص، یعنی ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کے تعلق سے بہت ہی اچھی باتیں ہم نے سنی، سمجھی، اور انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے، کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم نے موافقت سنت جو تیسری شرط ہے اور عمل صحیح کی پہچان میں ایک آخری چیز ہے کہ موافقت سنت، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ شرطیں ہمارے عمل میں نہیں پائی گئی، یہ تینوں چیزیں، تو ہمارا عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں، اچھے سے یاد کریں، مکمل ایگزام کی تیاری کر کے آپ ضرور ایگزام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، آپ کو کامیاب کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آخر میں دی وے آف سلفیہ والوں کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم نافع عطا کریں، اخلاص عطا کریں، ریاکاری سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ دی وے آف سلفیہ والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اخلاص اور جو ہے اخلاص پیدا کریں، ان کے اندر بھی ریاکاری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کمپلیٹ 6 دنوں تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری باتیں سنتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔